بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت تو گمراہی سے ہی واضح ہو چکا ہے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب دین میں زبردستی نہیں تو پھر کافروں کے ساتھ جہاد، قتال، لڑائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں، اور آپ تلوار اٹھا کر کافر کو قتل کرتے ہو اور آپ زبردستی کر کے اس کو مسلمان بناتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کافر کو زبردستی ایمان میں داخل نہیں کیا جاتا، نہ جہاد اسی کے لیے ہے کہ کافر کو زبردستی ایمان میں داخل کرے، بلکہ جہاد کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ تو صرف فتنے کو دفع کرنے کے لیے، رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جہاد کو فرض کیا ہے کہ اس تلوار کے ذریعے، اس جہاد کے ذریعے، اس قتال کے ذریعے آپ صرف فتنہ ختم کرتے ہو، وہ فتنہ جو کہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ اگر کافر کی صورت میں ہو تو اس کو ہٹایا جائے، اگر اسی طرح وہ فتنہ ارتداد کی صورت میں ہو تو بھی اس کو ختم کرنا ہے۔ لا اکراہ فی الدین ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لوگ یہ غلط مراد لیتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں، پھر جہاد کیوں کرتے ہو؟ اور دوسرا کہ آپ کسی کو کہے نماز پڑھے، وہ کہتے نہیں پڑھتا، آپ اس کو غصہ کرتے ہو، کہتے دین میں کوئی زبردستی نہیں، جاؤ۔ آپ ان کو کہے کہ اللہ کا یہ حکم پورا کرو، نہیں پورا کرتے، آپ ان کو تھوڑا غصہ کرتے۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اس کو کہتے کہ آپ کیسے نماز نہیں پڑھیں گے، کیسے آپ اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، تو وہ کہتے کہ دین میں تو اللہ نے کہا کہ زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، آپ کیوں زبردستی کرتے ہو؟ اور پھر ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب دین میں زبردستی ہی نہیں تو پھر یہ تعزیری سزائے کیوں ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک زناکار کو سنسار کیا جاتا ہے، اور ایک قاتل کو اسی طرح قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ جب دین کے اندر زبردستی ہی نہیں تو پھر یہ زبردستی سزائیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ مسئلہ غور سے سنو۔ اس میں زبردستی نہیں کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہر آدمی کی مرضی ہے، کفر کرے یا اسلام اختیار کرے، دین اختیار کرے، ایمان لے آئے۔ لیکن اگر ایک آدمی ایمان لے کر آئے اور پھر وہ ایمان جو وہ ایمان کے اندر داخل ہوا ہے پھر وہ دین اسلام کے احکام کا منکر ہو اور دین اسلام کے احکام کا پابند نہ ہو تو اس پر تعزیری سزائے، اس کے اوپر زبردستی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ قبول کیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد اب اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ تمام سزائیں جو کہ نافرمانوں کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے وہ سارے کے سارے لاگو ہو جاتے ہیں۔ ابھی محلے میں بہت سارے بچے ہیں اور وہ کھیل کود میں مشغول، ادھر جو ہے لہو و لعب میں مشغول،
اب ہمارے ذمے تو نہیں ہے کہ وہ سارے بچوں کو ہم اسی طرح ان تمام چیزوں سے جو کہ منکرات میں لگے ہوئے اس کو روکیں، لیکن جو بچے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ہمارے مدرسے کے قانون کو قبول کیا تو اب اس پر یہ قانون لاگو ہوتے ہیں۔ پھر جو بچے ہمارے مدرسے میں وہ اگر منکرات میں ہوں گے تو اس کو ہم سزائیں دیں گے، وہ اس کو جو ہے ہم منع کریں گے کہ آپ یہ غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ ابھی باہر بہت سارے بچے ہیں، اس کو تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اتنے سارے انسان ہیں، اگر کسی نے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا تو آپ اس کو کیوں جو ہے سزا دیں گے؟ سزا دے ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک آدمی نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، وہ اس دائرے میں آ گئے، اب وہ قبولیت کے بعد اگر قانون کو توڑے گا تو قانون اس کو سزا دے گا۔ ایک آدمی پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کا قانون تو اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی پاکستان میں آیا تو پاکستان کا قانون اس پر لاگو ہوگا۔ اگر پھر یہاں کے قانون کی مخالفت کریں گے تو یہاں کے حکمران، یہاں کے قانون اس کو سزا دے گا۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ تو ہوا ہی نہیں داخل، تو اس کو سزا بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی اگر ایک دفعہ اسلام میں داخل ہے، دین میں داخل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی غلطی کرتے تو اس کو باقاعدہ سزا ملے گی۔ اور وہ سزا کیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا والے کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، شراب والے کو کوڑے لگائے جائیں گے، اسی طرح اگر کسی نے قتل کیا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح مختلف تعزیری سزائیں ہیں جو قاضی کے ثوابدید ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو اس کو بھی سزا۔ اگر اسی طرح یہ کیوں ہے کہ یہ ایک دفعہ قانون کو انہوں نے مانا ہے، اب قانون کو توڑ رہے، اس وجہ سے اس کو سزا مل رہی کہ قانون کو مانا کیوں؟ ابھی اگر توڑ رہے تو اس قانون کو کیوں مانا؟ اب جب مانا ہے تو اس قانون کو پورا کرنا ہے، اگر نہیں پورا کرے گا تو اس کے اوپر سزا ہوگی۔ تو لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ نہیں جو عام طور پر لوگ تصور کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آپ کسی کو کہے وہ فرض ہی چھوڑ رہے اور آپ اس کو کہے فرض ادا کرو، وہ کہہ رہے دین میں کوئی زبردستی نہیں، جاؤ تم اپنا کام سے کام رکھو، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے دین میں زبردستی ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو باقاعدہ اسلامی مملکت میں اس کے لیے سزائیں مقرر تھی کہ جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے سزا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں مانا کہ آپ تلوار کے زور پر کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جہاد صرف اسی کے لیے توڑی ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کر رہے، بلکہ رکاوٹ ختم کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسلام نے یہ کیوں اجازت دی ہے عورت کو قتل نہ کرو؟ وہ بھی تو کافرہ ہے۔ تو پھر اگر زبردستی اسلام قبول کروانا ہے تو پھر اس عورت سے بھی قبول کرواؤ۔ پھر وہ بچے کے بارے میں اسلام نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو تو پھر بچے سے بھی قبول کرواؤ۔ بوڑھے کے بارے میں کہا اس کو قتل نہ کرو تو بوڑھے سے بھی قبول کرواؤ۔ پھر تو سب سے قبول کروانا ہے۔ اگر سب سے آپ نہیں قبول کروا رہے، اس کا معنی یہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں کہ آپ تلوار کے زور پر اس کو مسلمان نہیں کر رہے، بلکہ رکاوٹ ختم کرنا ہے تلوار کے زور پر۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی کہ دین کے اندر اسی طرح کا کوئی زبردستی نہیں کہ آپ زبردستی میں کسی کو کلمہ پڑھائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے نکلا ہے، معنی گمراہی سے واضح ہو چکے ہیں۔ تعرف الاشیاء باضدادھا، ہر چیز کو ضد سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے روشنی کو کیوں پہچانا کہ اس کا ضد اندھیرا ہے؟ آپ نے ہدایت کو کیوں پہچانا؟ اس کا ضد کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آپ نے دن کو کیوں پہچانا؟ اس کا ضد رات ہے۔ آپ نے زمین کو پہچانا، اس کا ضد آسمان ہے۔ یہ نیچے کی طرف ہے، وہ اوپر کی طرف ہے۔ تو ہدایت گمراہی سے ہی نکلا ہے کہ معنی جو آدمی گمراہ ہے تو اس کا مقابل ہی وہ آدمی ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو آدمی ہدایت پر ہے تو اس کا مقابل وہ ہوگا جو گمراہ ہوگا۔ اس کا مقابل صرف وہی ہے جو کہ گمراہ ہے۔ تو قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت پر کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ طاغوت کیا ہے؟
شیطان. اور تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا جس چیز کی عبادت کی جائے وہ سب طاغوت ہے، وہ سب طاغوت ہے. وہ بت اور وہ الہہ باطلہ جس کو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنایا، وہ سب طاغوت ہے. جس کا غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ سب طاغوت ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت پر کفر کیا یعنی شیطان پر کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا. حضرت شاہ صاحب کا قصہ مشہور ہے. ایک آدمی نے بڑے مجمع میں شاہ صاحب کو کہا کہ یہ کافر ہے. حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ میں کافر ہو، میں کافر ہو، میں کافر ہو. تو لوگ حیران ہو گئے کہ اس بندے نے بھی پرچہ لکھا کہ شاہ صاحب کافر ہے، اور شاہ صاحب خود ہی کہہ رہے کہ میں کافر ہوں، میں کافر ہوں. شاہ صاحب نے کہا ہاں میں کافر ہوں، لیکن میرا کفر طاغوت پر ہے. میں کافر ہو، طاغوت کا کافر ہو، میں شیطان پر کفر کرتا ہوں، میں رحمان کا کافر نہیں ہو. یہ جو کہہ رہے یہ شاہ صاحب کافر ہے، صحیح کہہ رہے کہ شاہ صاحب کافر ہے. میں کافر ہو لیکن میں شیطان کا کافر ہو کہ شیطان کو نہیں مانتا، شیطان کو تسلیم نہیں کرتا، شیطان کی نہیں مانتا، اس لیے میں شیطان کا کافر ہو، ابلیس کا کافر ہو، میں طاغوت کا کافر ہو، میں خدا کا منکر نہیں ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت پر، جو شیطان پر کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، انہوں نے باقاعدہ تاما ہے عروۃ الوثقیٰ، اس کڑے کو جو مضبوطی کے ساتھ، کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تاما ہے. اگر ایک آدمی اوپر سے نیچے کی طرف گر رہے اور کوئی کڑا ہے پکڑنے کے لیے، یہ جتنا مضبوطی سے اس کڑے کو پکڑے گا، اتنے ہی مضبوطی سے، جتنا یہ مضبوط ہوگا کڑے کو پکڑنا، تو اتنے دیر تک جو ہے یہ قائم رہے گا، اوپر یہ محفوظ رہے گا. لیکن بشرطے کہ وہ کڑا بھی تو مضبوط ہو، کڑا بھی مضبوط ہو. تو اس لیے کہا بالعروۃ الوثقیٰ، وہ کڑا جو کہ مضبوط ہے. معنی یہ کہ یہ ایمان کا کڑا ہے، ایمان کا. جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے. لن انفصام لہا، وہ ایسا کڑا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہارا ہاتھ نہ تکے اور تم اس سے نہ گرے، وہ کڑا آپ کو نہیں گرائے گا. وہ کڑا اتنا مضبوط ہے کہ وہ تمہیں نہیں گرائے گا. تم اگر خود گرنے لگے، تمہارا خود طاقت کمزور ہو گیا، تمہارا خود قوت کمزور ہو گیا، تم گر گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کڑا تمہیں نہیں گرائے گا، وہ اتنا مضبوط ہے. لن انفصام لہا، وہ ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور اللہ پاک جاننے والا رب ہے. اگلے آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا دوست ہے، اللہ کس کے قریب ہے، اللہ کس کا ہمدرد ہے، اللہ کس کی مددگار ہے. تو اللہ نے خود ہی کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کے قریب ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا محبوب ہے. اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ محبت کرتے، ایمان والوں کو پسند کرتے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اللہ پاک ان کو نکالیں گے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہے ان کے دوست پھر طاغوت اور شیطان ہے. مومن کا دوست رحمان ہے تو کافر کا دوست شیطان ہے، طاغوت. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے. اللہ پاک تمہیں ظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے، اور شیطان تمہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے، کیونکہ گمراہی اندھیرا ہے اور شیطان تمہیں اس روشنی سے، جو ہدایت روشنی ہے، تو شیطان تو تمہیں روشنی سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہے. اور رحمان کیا کرتے؟ وہ آپ کو اس گمراہی سے، اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آ رہے. یہاں پر دیکھو من الظلمات الی النور، ظلمات کہا اور نور جو ہے وہاں پر جمع نہیں لے کر آیا.
انوار نہیں کہا، نور کہا، اور ظلمات جمع لے کر آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندھیرے بہت ہے اور نور ایک ہی ہے، وہ صرف ایک رب کی عبادت، ایک رب کی اطاعت، وہ نور ہے۔ وحدانیت، اللہ کی توحید، یہ نور ہے، اور وہ ایک ہے، اس لیے نور لے کر آیا، واحد لے کر آیا، اس میں جمع نہیں لے کر آیا۔ اور ظلمات، اندھیرے تو بہت ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، جبر کا اندھیرا ہے، دجل کا اندھیرا ہے، ہر قسم کا اندھیرا ہے، اس میں بہت سارے اندھیرے ہیں۔ اب اسی اندھیروں کو جمع کے ساتھ ذکر کیا، الظلمات۔ تو اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور شیطان کیا کرتے؟ روشنی سے تمہیں اندھیروں کی طرف لے کر جاتے۔ تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانتے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتے؟ اور کون چاہتا ہے کہ روشنی سے اندھیرے کی طرف جائے؟ بلکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کون چاہتا ہے کہ آبادی سے جنگل میں جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنگل سے آبادی میں آئے۔ کون چاہتا ہے کہ آبادی سے دیہات میں چلا جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دیہات سے آبادی میں آ جائے۔ آبادی کی زمین دیہات کی زمین سے مہنگا ہوتے، آبادی میں سہولیات دیہات سے زیادہ ہوتے، اور اسی طرح جنگل میں وہ سہولت نہیں ہوتا جو کہ آبادی میں ہوتے۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ آبادی کی طرف آ جائے، روشنی کی طرف آ جائے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف جائے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر ہدایت سے گمراہی کی طرف جاتا ہے تو یہ جہالت کی طرف جا رہے، گمراہی جو اندھیرا ہے اندھیرے کی طرف جا رہے۔ اولئک اصحاب النار، اور جو شیطان کی بات مان کر، طاغوت کے حکم پر چل کر، روشنی کو چھوڑ کر گمراہی میں چلا جائے، تو اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ پھر جہنمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے، اگرچہ وہاں پر آگ کی عذاب اور کچھ نہ ہو، صرف اندھیری کوٹری میں اس کو رکھ کر اور یہ کہا جائے کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تو یہ عذاب کیا کم ہے؟ لیکن وہاں تو صرف یہ نہیں ہے، وہاں تو آگ بھی ہے، وہاں تو سزا بھی ہے۔ کہتے صرف یہ عذاب بھی کافی ہے کہ اگر آدمی کو یہ کہا جائے کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یہاں سے نہیں نکلو گے، یہاں ہمیشہ رہنا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے قوت کے طرف مبعوث ہوئے جو کہ نمرود کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت اس وقت پورے دنیا پر تھی۔ 2 کافروں میں اور 2 مسلمانوں میں ایسے حکمران گزرے جن کی حکومت پورے دنیا پر تھی۔ مسلمانوں میں 2 حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذی القرنین، یہ 2 حکمران ایسے گزرے جنہوں نے پورے دنیا پر حکومت کی ہے۔ اگر اس وقت کوئی اور حکومت ہوتی تو ماتحت ہوتی ان کی۔ اسی طرح نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافروں میں ایسے حکمران گزرے ہیں جن کی حکومت پورے دنیا پر تھی، اور نمرود بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور زندگی بھی اللہ پاک نے بہت بڑی دی تھی۔ یہ بوڑھے تھے 400 سال کے عمر میں، بعض کہتے ہیں کہ 600 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ بہرحال 400 سال مشہور روایت ہے کہ نمرود 400 سال کے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بذات خود نمرود کے مشیر تھے، وزیر تھے،
اور یہ ایسے مشیر تھے کہ صرف بت پرست نہیں، بت بنانے والے بھی تھے اور بڑے ماہر تھے۔ یہ خود بت بناتے تھے اور پھر بڑے بڑے اس وقت کے وزیروں کو تحفے میں دیتے تھے، اور یہ ان کا شوق بھی ہوتا تھا بت بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، میرے باپ یہ کیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے تم تراشتے ہو اور پھر اس کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو نہ بات کر سکتا ہے، نہ آپ کی مدد کر سکتے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اور نہ کوئی حرکت کرتا ہے۔ یہ تو خالی پتھر ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور تم خود اس کو بناتے ہو اپنے ہاتھ سے تراش کر، پھر اس کو رکھتے ہو آگے اور پھر اس کے سامنے سجدے کرتے ہو۔ تو باپ کو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی جواب نہیں ملا تو کہا کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکالیں گے، تمہیں اپنے گھر سے میں نکال لوں گا، یہاں تک کہ بستی سے بھی نکال لوں گا، اور پتھروں سے مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے اگر تم نے آئندہ ہمارے بتوں کے خلاف اسی طرح کوئی بات کی۔ تو نمرود نے کہا میں رب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم رب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مناظرہ ابراہیم اور نمرود کے بیچ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بیچ میں، اور قرآن نے اس اسلوب سے بیان کیا کہ اگر مناظرے کے ذریعے آپ کسی کو قائل کر سکتے تو پھر مناظرے کی اجازت ہے، کہ اگر آپ کسی کو قائل کریں یا اس کو آپ متاثر کریں اپنے مناظرے سے، تو پھر دلائل کے ساتھ مناظرے کا یہ بحث، یہ جھگڑا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور قرآن میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہاں بھی علماء نے لکھا جادلہم باللتی ہی احسن، جھگڑے میں اچھا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ مناظرہ ہے کہ جب مناظرہ کرو تو اچھے الفاظ کے ساتھ مناظرہ کرو تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائے بلکہ آپ سے وہ متاثر ہو جائے، بجائے اس کے کہ متنفر ہو متاثر ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ رب نہیں ہو سکتے۔ تو نمرود نے کہا کہ رب کا کیا کام ہے کہ میں نہیں کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب تو حیات اور موت، زندگی اور موت رب ہی کے ہاتھ میں، وہ دیتے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی جس کے اوپر وہ قیدی تھا، جس کے اوپر موت کی سزا تھی، اس کو آزاد کر دیا کہ جاؤ ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ ابراہیم کو کہا کہ دیکھو اس کے لیے موت مقرر تھی، میں نے اس کو نجات دیا کیونکہ اس کے لیے سزائے موت تو طے ہو گئی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، کہہ رہے کہ دیکھو یہ اس کی زندگی تھی، میں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو موت اور حیات اگر میرے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر وہ آدمی جو کہ موت کا مستحق تھا اس کو چھڑایا تو میں نے، اور جو موت کا مستحق نہیں تھا اس کو میں نے موت دی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اسی طرح کا ایک عام آدمی انہوں نے پکڑ کے قتل کیا، اور اسی طرح ایک آدمی کو کیا کیا کہ وہ اس کو کہا دوسرے کو قتل کرو، اس لیے دوسرے کو قتل کیا۔ پھر سب کو کہا کہ کیا یہ قتل کا مستحق ہے؟ سب نے کہا یہ مستحق ہے، بالکل اس نے بندے کو قتل کیا ہے تو یہ مستحق ہے۔ کہا کہ چلو میں اس کو نہیں قتل کرتا، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسی کو زندگی دو، کسی کو موت دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا رب اگر صرف اس لیے رب ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو پھر میں کیوں رب نہ ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں اس کو غروب کرے۔ میرا رب کا یہ کارنامہ ہے کہ یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو غروب، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر تم واقعی میں رب ہو تو میرا رب تو اس کو مشرق سے نکالتے، تم اس کو مغرب سے نکالو۔ وہ مغرب میں اس کو غروب کرتے، تم مشرق میں اس کو غروب کرو۔
فبہت الذی کفر، بہت کا اصل معنی بھی یہ ہے کہ مبہوت، بعض دفعہ آپ موبائل استعمال کرتے وہ ہینگ ہو جاتے، کوئی بٹن اس کا کام نہیں کرتا، یہ ہینگ ہو گیا تھا، اسے بالکل اس سے کوئی بات جو ہے اس کے منہ سے نہ نکلی۔ نمرود اتنا خاموش ہو گیا کہ اب یہ کیا کروں میں تو ان کو کہتا ہوں کہ رب ہے دنیا میں ہر چیز پر اگر میں طاقت رکھوں، یہ تو آسمانوں کا معاملہ ہے، پھر سورج کا معاملہ ہے، وہ تو واقعی میرے اختیار میں نہیں کہ میں تو سورج کو نہ مشرق سے نکال سکتا ہوں اور نہ مغرب میں اس کو غروب کر سکتا ہوں، اور نہ جو ہے اس کو مغرب سے نکال سکتا ہوں اور مغرب میں غروب کر سکتا ہوں۔ اگر یہ کہے کہ بیچ میں روک دو تو میں روک بھی نہیں سکتا، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو خاموش ہو گئے۔ یہ مناظرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ کیا ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا؟ الم تری معنی الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ تو اس وقت نہیں تھے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو الم تری بمعنی الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جبریل نے آپ کو بتایا، اور یہ اللہ رب العزت خود آپ کو بتا رہے، الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ الذی، اس شخص کے بارے میں، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، مناظرہ کیا تھا، فی ربہ، رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس کو اللہ نے حکومت دی تھی، اللہ نے حکومت دی تھی، بادشاہ بنایا تھا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو کہ حیات اور موت اس کے ہاتھ میں، زندگی دیتے ہیں موت دیتے ہیں۔ قالت، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کو مارتا ہوں، کسی کو زندگی دیتا ہوں، یہ تو میرے بھی اختیار میں ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم رب ہو تو چلو اس کو مغرب سے نکالو، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو۔ فبہت الذی کفر، تو خاموش ہو گئے وہ آدمی جنہوں نے کفر کیا، وہ کافر بالکل مبہوت ہو گئے، ایسے ہینگ ہو گئے کہ اس سے آگے کوئی بات نہ بن پڑی اور نہ جو ہے کوئی جواب دے سکے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب کیا کہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا؟ پھر تو ظالم مجبوری محض ہے، اس کو تو ویسے بھی ہدایت نہیں ملتا۔ تو معنی یہ کہ جب تک وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تب تک اس کو ہدایت نہیں ملے گا۔ اگر ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائیں گے تو پھر ہدایت مل سکتا ہے، ظالم اپنے ظلم سے توبہ کرے تو پھر ہدایت مل سکتا ہے۔ جیسے متکبر آدمی جو تکبر کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اپنے تکبر سے توبہ کرے اور پھر جو ہے عزم کرے کہ میں تکبر نہیں کروں گا تو پھر جنت میں جائے گا۔ تو وہ آدمی جو کہ ظالم ہے، ظلم کے ہوتے ہوئے اس کو ہدایت نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور توبہ کرے کہ میں آئندہ ظلم نہیں کروں گا اور وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا۔ آخر دعوانا